السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، مہمانان عظام و جملہ اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یقیناً آپ کا اور ہمارا یہاں پہ جمع ہونا آج جس مقصد کے لیے ہوا ہے وہ مدرسے کا ششماہی امتحان کے موقع سے یہاں پر جمع ہونا ہوا، اور ہمارے سے بڑے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن حضرت کا حکم ہے کہ تعلیم کے عنوان پر کچھ 2-4 منٹ لب کشائی کی جائے. تعلیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اور واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اہل علم یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ پڑھے لکھے کا مقام الگ ہے اور جو نہیں پڑھے لکھے ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. جو جاننے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، اور جو نہ جاننے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان سے ہٹ کر ہے. اسی طریقے سے تعلیم کتنا اہم ہے اور تعلیم کتنی ضروری ہے، اس بات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر 30 پارے میں ہے، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جب نازل ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر، تو اس سورت کا تعلق، اس سورت کی خصوصیت اور وہ سورت جس مضمون کے ضمن میں ہے، اس سورت کے اندر سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی جی پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ وعلم بالقلم، اور سیکھیے قلم کے ذریعے سے. مراد تعلیم کو بتایا کہ تعلیم ایک اتنی اہم ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر تعلیم ہے، آپ کے اندر ایجوکیشن ہے، تو آپ ایک صالح معاشرہ اور صحت مند معاشرہ کی تشکیل کر سکتے ہیں اور صحت مند معاشرہ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں گم رہیں گے اور شریعت کو نہ جانیں گے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور خود نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. اگر آپ کے اندر تعلیم رہے گی، ہمارے اندر تعلیم رہیں گی، تو آنے والی نسلوں کو بھی آپ اچھی طریقے سے، بہترین سے اس کو سنوار سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو مکمل طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں، اور مکمل طور پر اس کی زندگی میں بھی ایک ہنر آئے گا، اور جس سے دنیا دیکھ کر کہے گی کہ واقعی میں اس کے اندر تعلیم ہے اور ایجوکیشن اس کے اندر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی صورت نازل ہوئی جس کا تعلق تعلیم سے ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے اس صورت کے ذریعے سے کہ تعلیم کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. آج جو بچہ ہمارا اور آپ کا ہے، اگر اس بچے کے لیے جس طریقے سے آپ نے جس شوق کے ساتھ اس مدرسے میں بھیجا ہے، جس دلچسپی کے ساتھ اپنے اس مدرسے میں بھیجا ہے، داخلہ کرایا ہے یا بھیج رہے ہیں، اور جتنے بھی معلم اور معلمہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، یقیناً کچھ دیر میں آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. لیکن میں کچھ بچوں کا امتحان لینے کے بعد یہ بات پتہ چلا اور یہ بات میرے سامنے آئی کہ مدرسہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی چار دیواری پر نظر کر رہے ہیں، لیکن صحیح طور پر جانیے کہ ان کی تعلیم کو دیکھیں گے تو جس طریقے سے جتنا ٹھوس اور مضبوطی تعلیم دلا رہے ہیں حضرت مولانا محمد نزاکت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یقین جانیے کہ کچھ ہی دن میں یہ بچہ نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگر اس کی ہم ابھی سے فکر نہیں کیے تو وہ بچہ پھر آگے چل کے خراب ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ پڑھا نہیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ مکمل طور پر کچھ حاصل نہیں کیا.
تو اس کے حاصل کرنے کا وقت یہی ہے کہ آپ اپنی جس ذمہ داری کے ساتھ بھیج رہے ہیں اس کو اور اس ذمہ داری کو آپ احساس دلائیں. جو نہیں بھیج رہے ہیں ان کے اندر بھی احساس دلائیں کہ کم سے کم بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں. اس وجہ سے کہ تعلیم ہمارا بنیادی چیز ہے. اگر تعلیم ہمارے اندر رہے گی تو ہم مکمل طور پر شریعت کو جان سکیں گے اور نماز اور روزہ اور دیگر چیز کے حکموں کو جان سکیں گے, پاکی اور ناپاکی کے حکم کو جان سکیں گے. اور اگر تعلیم ہمارے اندر نہیں رہے گی تو پھر ہم اس چیز کو جان نہیں سکیں گے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں یہ ختم کرتا چلوں کہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور پہلی سورت یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی, اتنی پریشانی ہوئی اور آپ اس قدر گھبرائے کہ وہاں سے فوراً آپ گھر آ گئے اور اما عائشہ کے حجرہ میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ زملونی عائشہ, کہ عائشہ مجھے کمبل اوڑھاؤ. اتنی کپکپاہٹ آپ کے جسم پر طاری ہو گئی کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ, اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میری جان اس جسم سے نکل جائے, لیکن حضرت عائشہ نے آپ کو تسلی کے الفاظ سنایا کہ نبی جی یقیناً ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں, آپ کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ختم نہیں کریں گے, بلکہ آپ پوری کائنات کے لیے لائے گئے ہیں, پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں, پوری کائنات کو سکھانے کے لیے تشریف لائے گئے ہیں, اور آپ کو یہاں بھیجا ہی اس وجہ سے کیا ہے تاکہ پوری کائنات کی آپ رہنمائی کریں, پوری کائنات کی مکمل طور پر رہنمائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ ضائع نہیں کرے گا. لہٰذا حضرت عائشہ نے آپ کو تسلی کے الفاظ سنائے اور پھر کچھ توشہ دان میں دے کر سامان آپ کو پھر غار حرا میں واپس بھیجا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, محدثین اور مفسرین سے یہ بات انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں, کہ اس سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی مدرسے میں جا کر پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی استاذ یا ذمہ دار اگر مار پیٹ یا ڈانٹ یا کوئی دوسرا ان کے لیے تنبیہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا مدرسے میں آئے اور استاذ کو یا ذمہ دار کو آپ ایسے کے تیسے سنانا شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں, بلکہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عائشہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے الفاظ سنائے اور کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, تو اسی طریقے سے اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر میں جاتا ہے اور کچھ مدرسے کے بارے میں کہتا ہے تو آپ اس بچے کی بات میں آ کر استاذ کو نہ کہیں, بلکہ اس بچے کی بات کو سن کر اس بچے کو تسلی دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو بچہ آگے چل کے کچھ مدرسے کی بات کو نہیں لے جائے گا, بلکہ لے جانے سے پہلے یہ سوچے گا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے پہلے ہی گھر میں ہی تنبیہ کر دی تھی, اس وجہ سے مدرسے کی دیگر چیز کو نہیں لے جائے گا, بلکہ آپ سے اچھا حسن ظن رکھے گا اور وہ بچہ پہلے سے زیادہ اور محنت کرے گا. اور اگر اس بچے کی بات پر آپ نے گھر سے آ کر مدرسے میں آ کر اس استاذ کو سنا دیا تو بچہ آپ کا بالکل اسی دن سے سمجھیے بگڑتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, عزیز دوستوں اور ساتھیوں, نوجوانوں, بزرگان دین, خصوصاً اس بات کے لیے کہ تعلیم کے لیے جتنی ہم محنت کریں, جتنی کوشش کریں, اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اور تعلیم ہمارے اندر رہے گی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تعلیم چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو, آخرت کے اعتبار سے ہو, تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا ماحول ہے, اخلاق کا ماحول ہے, اس چیزوں میں بھی دھیان دینی ہے کہ ہمارا اخلاق, ہمارا کردار کیا ہے, کہ ہم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اس تعلیم کو حاصل کرنے کا مقصد ایسا نہیں کہ صرف ہم حافظ اور قاری اور عالم بن جائیں اور اپنے اخلاق اور عادات سے بالکل ننگا اور عاری ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں, جس علم کو حاصل کر رہے ہیں, اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں, اس کے ذمے میں, اس کے سائے میں ہمارا اخلاق اسی معیار کا ہو. جس اخلاق کی تعلیم ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ اخلاق کہ آپ اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے. اگر دنیا دیکھ کر تاکہ آپ کو یہ کہے کہ ہاں محمد کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن خدا کی قسم ان کی امت کو دیکھا تھا, اور ان کی امت کا یہ عالم ہے کہ اخلاق جس نبی کے بارے میں سنا تھا اور پڑھا تھا اس کی امت کے اندر اخلاق کا یہ معیار ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, عزیز دوستوں اور ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.